بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ بھلائی کی باتیں، جس میں ہمارا جو موضوع ہے ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک امتی پر یہ ایک بہت ہی پیاری اس کو سعادت نصیب ہوگی کہ جب وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک و مقدس عظیم ذات ہے، اس پر درود شریف پڑھنا یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور اللہ پاک نے درود و سلام بھیجنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق یعنی رزق کی میں برکت، گھر میں برکت، درجات کی بلندی اور اس کی مشکلات کو دور کرنے کی بشارتیں اس میں عطا ہوئی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں درود و سلام پڑھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے۔ قربان بھائی، یہ درود پاک بھیجنا یہ ایک عمل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف، درود و سلام، اور ہمارا موضوع ہے ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے احکامات ارشاد فرماتا ہے، اور ہم اپنے پاک پروردگار کے اس کا بندہ ہونے کے ناطے مکلف ہیں کہ اپنے پاک پروردگار کے احکامات کی پیروی کریں۔ جب ہم احکامات کو دیکھتے ہیں تو جہاں بہت سارے احکامات ہیں، انہی میں سے اللہ پاک نے ایک حکم ہمیں اپنے حبیب کبریا، دو عالم کے داتا، نبی اکرم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ شان والی آیت کریمہ ہے، وہ عظمت والی آیت کریمہ ہے، اور یہ وہ حکم ہے کہ جب یہ حکم، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ اتنے خوش تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے خوشخبری دو، مجھے خوشخبری دو کہ مجھے اللہ پاک نے وہ آیت عطا فرمائی ہے جو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اتنا خوش تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جو حکم ہے، جس آیت کو میں پڑھنے والا ہوں، یہ وہ آیت ہے کہ جس کا شمار ان آیتوں میں ہوتا ہے کہ جن میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ کو اگر ہم سمجھیں تو اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، وَمَلَائِكَتَهُ، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر ہم ایمان والوں کو، ایمان والے کون؟ جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجو، سلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو۔ اب علماء کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ درود کا کیا مطلب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتوں کے بارے میں آیا، وہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور ہم آگے بڑھ کے دیکھیں تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی درود بھیجو۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا، فرمایا کہ اللہ کے درود بھیجنے سے مراد ہے رحمت کا نازل فرمانا، سبحان، اور فرشتوں کے اور بندوں کے درود بھیجنے سے مراد ہے دعائے رحمت کرنا، کیا بات، اور سلام
سلام میں کہا وسلموا تسلیما، کہا اس سے مراد ہے سلامتی کی دعا کرنا، اور اگر یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوگا تو اس سے مراد ہوگا کہ سلامتی نازل فرمانا۔ تو اللہ سے جب مراد لی جائے گی درود کی تو وہ رحمت کا نزول ہوگا، اور جب بندوں کی اور فرشتوں کی بات ہوگی تو وہ دعائے رحمت ہوگی۔ تو یہ مراد ہے درود اور سلام کے معنی سے۔ اور ویسے تفسیر صراط الجنان میں اسی آیت مبارکہ سورۃ احزاب کی یہ آیت مبارکہ جو دعاؤں میں پڑھی جاتی ہے، ہمارے امام صاحبان جب دعائے ثانی کرتے ہیں خاص کر تو یہ دعا پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس کے حوالے سے مفتی قاسم صاحب نے لکھا کہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ اور حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی آیت جو ہے یہ مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا پر جمع ہو جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ ارشاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف بخشا وہ اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم کو بخشا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خبر دی ہے اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو، اور اللہ پاک اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔ تو اللہ پاک کی کروڑہ رحمتیں ہوں ہمارے آقا و مولا پر۔ تو یہ جو فرشتوں کا جو بیان ہوتا ہے کہ فرشتے درود بھیجتے، تو یہ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر ایسا میں ایک بات کروں گا کہ قرآن پاک کی تقریباً 6666 آیات ہیں جی، ان میں سے تقریباً 500 ساڑھے 500 آیات ہیں جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، ان مثال کے طور پر اگر 500 آیات ہیں تو 499 آیات الگ کریں، ایک آیت کو الگ کریں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی، میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں لہٰذا تم بھی یہ کام کرو۔ واحد یہ آیت مبارکہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی یہ کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو۔ تو یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ جب رب تعالیٰ بھی یہ عمل فرمائے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرمائے، جس طرح بڑی پیاری تحقیق بیان فرمائی ہے علماء کے حوالے سے، جو علماء نے تحقیق کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور دیکھیں ایسا کہ فرشتوں کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ کاؤنٹ ہی نہیں کی جا سکتی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ آسمان چرچرایا، اور اس کا چرچرانا بنتا بھی تھا اس لیے کہ پورے آسمان میں کوئی قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتے اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں۔ سعادت الدارین میں علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحقیق بڑے مزے کی لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً اس دنیا میں انسان جتنے ہیں، مثلاً آج کی تحقیق کے مطابق 8.25 ارب انسان ہیں، اگر ہم 8 ارب بھی کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ جنوں کا 10واں حصہ ہے، یعنی انسان ایک تو جن 10۔ فرمایا انسانوں کو اور جنوں کو ملا لیں تو یہ جو جانور ہیں اس زمین پر جانور، یہ ان کا 10واں حصہ ہیں۔ فرمایا کہ آپ ان سب کو ملا لیں، انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی، جانوروں کو ملا لیں تو فرمایا کہ یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ اللہ۔ اچھا، ان ساروں کو ملا لیجئے،
فرمایا کہ یہ جو پانی کی مخلوق ہے، باہری مخلوق، یہ ان ساروں کا 10واں حصہ ہے۔ فرمایا کہ ان سب کو بھی آپ ملا لو، انسانوں کو، جنوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، پانی کی مخلوق کو ملاؤ تو اس زمین پر بسنے والے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اچھا ان سب کو ملا لیجئے، فرمایا کہ یہ پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ فرمایا ان سب کو ملاؤ، پہلے آسمان والوں کو بھی ان کے ساتھ ملاؤ تو یہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ یوں فرمایا کہ بڑھاتے جاؤ اور یہ 7 آسمان تک کے فرشتوں کے، یعنی 10واں حصہ بڑھتا جائے گا۔ فرمایا جب یہ 7 آسمان والے فرشتے، زمین کے فرشتے اور ساری مخلوق مل جائے گی تو یہ کرسی کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ فرمایا کہ ان ساروں کے ساتھ کرسی کے فرشتوں کو بھی ملاؤ تو یہ عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ فرمایا کہ سن لو کہ عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ مزے کی بات جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا تب سے لے کر اب تک، کیا قیامت تک 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، سبحان اللہ، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے اور آ کر حضور کے روزے کے گرد چکر لگا کر وہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ یہ تو تھا فرشتوں کا عمل کہ وہ تو ترستے ہیں پھر آنے کے لیے کہ ان کو موقع ہی دوبارہ نہیں ملتا۔ اور فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے گناہگاروں کے بارے میں فرمایا معصوم کو ہے زندگی میں ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ تو یہ عمر بھر کے لیے وہاں پر اگر پڑے رہیں تو سرکار قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیں فرشتوں کو تو ایک بار آنے کا موقع ملتا ہے اور وہ صبح سے شام تک پڑھتے ہیں، تو ہمارا حق کتنا بنتا ہے کہ حضور تو ہمیں قبول فرماتے ہیں، ہم جب جائیں ہمیں یہ نہیں کہا جاتا صبح سے شام تک، نہیں، بلکہ جب تک پڑھے رہیں سرکار قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہم زیادہ احق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ پھر دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست تفصیل پوری، اور اگر تصور باندھتے ہیں تو ان سب چیزوں کا تو ایک مطلب ایک خوب بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے تو کیا کہنے کہ فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہاں پر ایک قربان بھائی ایک بات اور بھی ہے کہ یہ عمل ہے، فضیلت بھی تو ہے کہ اگر فضیلتوں کا اگر یہ چیپٹر کھولتے ہیں کہ بھائی اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں فضیلتیں کیا ملیں گی، تو حدیث پاک ماشاءاللہ قرآن درود و سلام پڑھنے کے فضائل سے مالا مال ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو یہ جو فضیلتوں کا اگر ہم چیپٹر دیکھتے ہیں تو اس بارے میں جو روایات ہیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلتوں کی جو آپ نے بات کی نا، یہاں پر میں آغاز کروں گا امام سخاوی سے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 9ویں صدی ہجری کے جو ہے وہ عظیم بزرگ ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے القول البدی تحریر فرمائی ہے۔ القول البدی یہ جو کتاب ہے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور امام سخاوی حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام عسقلانی کے شاگرد ہیں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں، پہلے ان کا مکمل تعارف کرتا ہوں، ان کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے وہ شاگرد ہیں کہ یہ میرے تمام شاگردوں میں ممتاز ہیں۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود محدث تھے، محقق تھے، ماہر اصول حدیث اور حدیث تھے، اور آپ کی احادیث پر بڑی گہری نظر تھی، یہاں تک کہ کتب احادیث کے آپ شارح ہیں، حدیثوں کی شرح لکھنے والے ہیں۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کا بھی حال ہے کہ وہ خود محدث ہیں، محقق ہیں، اور علماء ان کا نام لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کا جو علم ہے اس کو مانا کرتے ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ خود محدث محقق ہیں، جب وہ کتاب لکھیں گے، احادیث تحریر فرمائیں گے، تو آپ بتائیے وہ کیا اہتمام فرمائیں گے، جن کے استاد خود ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو وہ جب احادیث لکھتے ہیں اپنی کتاب القول البدی میں، اور وہاں پہ درود شریف کی فضائل کو جب بیان فرماتے ہیں تو وہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حشاش بشاش تھے، بڑے خوش تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حشاش بشاش ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، کیا ماجرا ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں کیوں خوش نہ ہوں، میں کیوں ارشاد نہ ہوں؟ کیا بات ہے. ابھی ابھی مجھے جبریل یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے آپ کا جو امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. آپ کا جو امتی آپ پر ایک درود بھیجے گا اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ فرمانے کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر حضرت جبریل نے ایک اور بات کہی. وہ یہ بات کہی کہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اپنی امت کو خبر دے دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم درود کم پڑھو درود زیادہ پڑھو. اب دیکھیے درود ایک مرتبہ پڑھ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ رہا ہے. کمال دیکھیے اس حدیث پاک سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنا پیار ہے. اس حدیث پاک میں کس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کس پر جو ہے برکتیں نازل ہو رہی ہیں، کس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، کس کے گناہ مٹ رہے ہیں. یہ امت کے مٹ رہے ہیں ایک درود شریف پڑھنے پہ، لیکن خوش کون ہو رہے ہیں؟ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جہاں حضور اپنے امت سے اتنا پیار کرنے والے ہیں کہ اس کی امت کی شان میں کوئی بات پتہ چل رہی ہے تو حضور خوش ہو رہے ہیں، تو امت کو یہ چاہیے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام پیش کریں. اور یہ ایک بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک سنار جو تھا جی، وہ سنار اس کی دکان کے پاس جو ہے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور ہاتھوں میں جو ہے انہوں نے سونا لیا ہوا تھا اور سنار کی دکان پر چلا رہے تھے کہ میرا سونا سب سے اچھا ہے، میرا سونا سب سے کھرا ہے. تو سنار بولا ٹھہرو، شور مت کرو، ابھی سندوکی میں سے سنگ کسوٹی یعنی جو پتھر ہوتا ہے جس سے سونا چیک ہوتا ہے وہ نکالتا ہوں. یہ کالا پتھر جو ہے نا یہ فوراً فیصلہ کر دے گا اللہ کہ کس کا سونا کھرا ہے، اوریجنل کون سا ہے، اور فیصلہ بھی اتنا سچا اور یقینی کہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی اپیل نہیں ہو سکے گی. تو یہاں یہ بات کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کے فضائل پر اللہ پاک کی طرف سے ہونے والی بشارتوں پر خوش ہو رہے ہیں، تو اب جب ہم یہ سب سنتے ہیں تو کیا یہ بات نہیں کہ ہم اس کو چیک کریں کہ یار میری کیا پوزیشن ہے، کہ میں اس معاملے میں کتنا اہتمام کرتا ہوں. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. امیر اہل سنت نے جو مبلغین کو جو انداز دیا کہ کوئی درس، کوئی بیان، کوئی حلقہ وہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس میں درود پاک کی فضیلت بیان نہ کی جائے، بلکہ درس و بیان کا آغاز ہی درود و سلام سے ہوتا ہے. صرف پڑھتا نہیں ہے، پڑھاتا ہے کہ آپ بھی پڑھیں. اور بڑا مشہور نعرہ ہمارے یہاں تو لگایا جاتا ہے صلو علی الحبیب، اور یہ ہے ہی یہی کہ حبیب پر درود پڑھو. تو بہرحال اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا نزول ہے اس سبب سے کہ ہم درود پاک پڑھیں. کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا تو ایسا اتنی کمال کی چیز ہے کہ یہ تو کڑوی چیزوں کو بھی میٹھا کر دیتی ہے. کیا بات ہے، کڑوی چیزوں کو بھی میٹھا کر دیتی ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، تو چند صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سامان لے کر آ جاؤ، کھانا لے لو. اچھا سب صحابہ کرام نے اپنے اپنے توشہ دان کھولے اور روٹیاں لے لیں. دیکھا کہ سالن کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا ابھی یہ سالن کی بات چلی رہی تھی کہ اتنے میں ایک شہد کی مکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے لگ پڑی، بن بنا رہی تھی اپنی بن بناہٹ میں، یوں کہیے کہ دل کے دکھڑے سرکار کو سنا رہی تھی. کیا بات. اچھا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا عرض کر رہی ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ یہاں پر آئے ہیں، ان کے پاس روٹی ہے، سالن نہیں ہے، اور قریب ہمارا شہد کا چھتا ہے، آپ کسی کو بھیج دیں اب وہ ہمارا شہد نچوڑ کر لے جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے چوتھے خلیفہ اٹھے اور وہ پیالہ لیتے ہیں اور جا کر شہد نچوڑا اور لے کر آگے. اچھا اب صحابہ کرام نے کھانا تناول فرمانا شروع کر دیا. پھر وہی شہد کی مکھی آ گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگ پڑی، اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سالن تو مل گیا، سالن کی جگہ شہد تو آ گیا ہے، اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے چند سوال پوچھے ہیں، یہ میرے سوالوں کا جواب دے رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا اور یہ کیا عرض کر رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو شہد کس چیز سے بناتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ میں پھولوں کا رس چوس کے شہد بناتی ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو پھولوں کا رس چوستی ہو وہ تو کڑوا بھی ہوتا ہے، وہ پھیکا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، ترش بھی ہوتا ہے، لیکن تمہارے شہد میں نہ کڑوا پن ہے، نہ نمکین ہے، نہ ترش ہے، بس میٹھا ہی میٹھا ہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ایسا ہی ہے کہ ہم جو پھولوں کا رس چوستی ہیں وہ کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، ترش بھی ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے چھتے سے پرواز کرتی ہیں نا تو ہماری ملکہ ہمیں لے کر اڑتی ہے، کہتی ہے کہ یہاں سے اڑو پھول تک اور پھول سے واپس چھتے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ کہا یا رسول اللہ وہ کڑوا رس جو ہم چوستی ہیں آپ پر درود و سلام کی برکت سے اللہ اسے شہد شفا میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی برکت ہے کہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے کڑوے پن میں، شہد کی مکھی اگر پڑھے اس کا کڑوا پن میٹھے پن میں تبدیل ہو جائے، اور جب امتی پڑھے گا اس کے لہجے میں کتنی مٹھاس آئے گی، اس کی زبان میں کتنی مٹھاس آئے گی، اس کی زبان میں تاثیر کتنی آئے گی، یہ مبلغین کے لیے کتنا ہے۔ اور قربان جاؤں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ انہوں نے مبلغین کے لیے یہ کر دیا کہ آپ پڑھیں، یعنی کہ جب مبلغ درود و سلام سے ابتدا کرے تو اس کے منہ میں مٹھاس کتنی آئے گی، چاشنی کتنی ہوگی اور تاثیر کتنی ہوگی، پھر وہ بات کرے دل پر اثر کتنا زیادہ ہوگی۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ ترغیب کس طرح ملے کہ ہم مطالعہ تو کریں نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، دنیا میں کیا ہیں، اخروی کیا ہیں، ہم ان کو پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ ذہن بنے گا۔ باقی پڑھنے سے جو ذوق ملتا ہے نا، جو ذوق ملتا ہے وہ ہے نا، جو آپ نے جو بات کی کہ مبلغین درود شریف کی فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں اور صلو علی الحبیب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جیسے درود شریف کے حوالے سے ہمارا سلسلہ تھا تو مسجد کے اندر بیان کرنے کا وہ سلسلہ ہوتا ہے، تو ویسے بھی نارملی صلو علی الحبیب درود شریف الحمدللہ ہمارے تو ہے کہ بیان کی ابتدا میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اور پھر درود شریف کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، لیکن ایک باقاعدہ اس کو چیپٹر دیکھا، مطالعہ کیا، کئی احادیث سامنے آئی تو تفاسیر آئیں۔ اب جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ صدا بلند ہو رہی تھی نا صلو علی الحبیب، ایک ذوق مل رہا تھا۔ اب یقین کریں وہ ذوق کیا تھا؟ وہ ذوق یہ تھا، حدیث شریف پڑھی کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، آئے ہائے، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اب ادھر صلو علی الحبیب کہہ رہے کہ حبیب پر درود پڑھو، یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور ایک ذوق مل رہا ہے کہ ہمارے لیے قیامت کے لیے نور تیار ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک بڑی وہ پیاری بات کسی نے لکھی ہے نا کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، یہ درود و سلام میں تعریف ہی ہوتی ہے نا، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ تو یہ ایک ہے کہ یہ جو تعریف کر رہے ہیں در حقیقت یہ تو ہم اپنے ہی لیے رحمتوں برکتوں کا ایک نزول فرماتے ہو، لیکن یہاں ایک بات آپ کی، ایک بات اس کو میں پلس کروں گا کہ اگر ہم عام طور پر جیسے ہم درس نہیں کر رہے یا بیان نہیں کر رہے، لیکن صلو علی الحبیب امیر سنت فرماتے کہ فون پہ بھی اگر بات ہو تو ایک آدھ دفعہ تو صدا لگا دیا کریں صلو علی الحبیب، تاکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ ذکر و درود شامل ہو جائے اور ہمیں اس گفتگو کا کچھ نہ کچھ جو ہے فائدہ۔ کانسیپٹ کیسا دیا ہے امیر سنت نے، یعنی جیسے کال پہ بات ہوتی ہے کچھ دیر انتظار کروانا پڑتا ہے، ذرا رکیے گا، کوئی کہتا تھا ذرا رکیے 2 منٹ ویٹ کریے، ذرا معذرت چاہتا ہوں 2 منٹ۔ اب یہاں پہ اب جیسا استخارے کے لیے آپ فون کریں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ درود شریف پڑھیے۔ اب کانسیپٹ دیکھیں، ویٹ کیجئے، 2 منٹ رکیے گا، اس کی جگہ آپ درود شریف پڑھیے، وہ ایک دم سے یاد آ جاتا ہے، اچھا میں اب درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت اسلامی نے جو سافٹ ویئر الحمدللہ اپلیکیشنز بنائی ہیں، سافٹ ویئر بنائے، تو وہ اب جب کسی چیز پہ کلک کرتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، وہ جب اگلی اس پہ پیج پہ آنا ہوتا ہے، اگلے جگہ پہ جانا ہوتا ہے، تو آپ اس پہ دیکھیں اس لنک پہ جانے سے پہلے جیسے اس پہ کلک کرتا ہے ٹائم تو لیتا ہے، اس ٹائم لینے کے لیے وہ سامنے لکھا ہوا فوراً آ جاتا ہے صلو علی الحبیب۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو سافٹ ویئر میں ہے، جو کتابوں میں دے دیا ہے، جو مبلغین بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کالز پہ جو آپ نے بات کی کہ یہاں پہ اگر انتظار بھی کروایا جا رہا ہے تو تب بھی یہ کانسیپٹ کلیئر کرا دیا ہے، یہ ذہن دے دیا ہے، ترغیب دے دی کہ یہاں بھی کہہ دو درود شریف پڑھیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی برکتیں ہیں۔ میرے سامنے حدیث مبارک ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. اب عرش کا سایہ ہے تو کس کو ملے گا؟ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو عرش کا سایہ ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں درود شریف کی فضیلت فرماتے ہیں نمبر 1 عرش کا سایہ اس کو ملے گا جو شخص میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے. اللہ. نمبر 2 ومن احیا سنتی اور جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو. اور نمبر 3 اب کس کو تیسرا بندہ کون ہے جس کو عرش کا سایہ ملے گا؟ فرمایا ومن اکثر الصلاۃ علیہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. اچھا آپ کی ایک بات سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ میں کہا ہاتھوں ہاتھ نیکی کی دعوت دے دیں کہ آپ نے دعوت اسلامی کی تو ویب سائٹ کا اپلیکیشن کا بتا دیا. اب اس وقت مدنی چینل پہ کون کہاں سن رہا ہوگا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہماری ویٹنگ پہ میوزک لگا ہوا ہے ایسے بعض اوقات ہماری گفتگو میں مطلب دنیاوی انداز دنیاوی معاملات. بینگ اے مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے دیں اور اگر ہمارے ادارے میں کال ویٹنگ پر ہے کال میوزک سنا رہے ہیں تو اگر وہ مطلب سننے والا ظاہر اس پہ گناہ گار ہوگا اور ظاہر یہ گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو رائج کیا ہوگا. جیسا بھی گزشتہ دنوں امیر سنت مدنی مذاکرے میں کوئی گفتگو ہوئی تو یہی فرمایا کہ جو مووی دیکھتا ہے وہ خود تو گناہ گار ہے پھر اسی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کتنے نادان ہیں وہ بس والے کہ جو اپنی بس میں فلم چلاتے ہیں. اب وہ اکیلا دیکھتا تو اکیلے کو گناہ ملتا اس نے جو لگایا تو اب سینکڑوں 85 جو دیکھ رہے ہیں اب وہ سب دیکھنے کا گناہ بھی اس کو ملے گا. تو اگر ہم اپنے یہاں اداروں میں کوئی ایسی اگر ہیلپ لینا چاہیں تو دعوت اسلامی کی آئیں رابطہ کریں آپ کو ہیلپ مل جائے گی کہ بھائی یہ اگر میں اس طرح سے کوئی درود السلام کا میں لگا دوں اور درود السلام کی ویٹنگ کرا دوں. ہم اپنے آپریٹرز کو سکھاتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا ویٹ کریں آپ ویٹ کریں تو ساتھ میں اس کو کہیں کہ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو اس طرح یہ نیکی کی دعوت بھی ہو اور اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے. اور پھر آگے جو آپ نے روایت بیان کی اس حوالے سے اب آپ بیان میں کہا ہاتھوں یہ اگر پیغام پہنچ جائے اللہ کے کسی کی سمجھ میں آ جائے وہ عمل کرے گا تو ہمیں بھی ثواب ملے گا کہ بھائی آپ نے کہا تھا تو ہم نے اپنے آپ بھی جو ہے وہ ٹیلی فون کی جو ٹیون ہے وہ بھی ہم نے نیکیوں بھری کر لی اور ویٹنگ بھی جو ہے وہ بھی ہم نیکیوں بھری کر رہے ہیں. جی میں یہاں پہ جو عرض کر رہا تھا ایک تو آخرت کے اندر نور دوسرا عرش کا سایہ. پھر اگر ایک اور حدیث مبارک ہم سنیں تو اس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے گا کل بروز قیامت وہ میرے زیادہ نزدیک ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ جس کو قیامت میں نور مل جائے جس کو قیامت میں عرش کا سایہ مل جائے جس کو قیامت میں قرب مل جائے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آفت کے اندر اور مصیبت کے اندر ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سوا میل پر جو سوا نیزے پر جو سورج ہوگا اس کی تپش اس تک پہنچے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو زمین کی تپش ہے وہ اس کو پہنچے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا؟ تو کہا اگر چاہتے ہو کہ قیامت میں نور مل جائے مصیبتوں سے آفتوں سے محفوظ رہ جاؤ چاہتے ہو کہ قیامت میں عرش کا سایہ مل جائے آرام اور سکون اور راحت میں رہو چاہتے ہو کہ حضور کا قرب نصیب ہو جائے حضور سے دوری نہ ہو تو کہا دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا معمول بنا لو اللہ کریم تمہیں نور بھی عطا فرمائے گا عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا حضور کا قرب بھی عطا فرمائے گا. وہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو سلام ہے نا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. یہ صلاۃ والسلام بڑا مشہور ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو ایک عالم صاحب سے سنا تھا میں نے کہ انہوں نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ذرا نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور بڑی پریشانیاں ہوں گی. ایسے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میدان قیامت میں تشریف لائے گی تو اعلیٰ حضرت تمنا کرتے ہیں کہ کاش محشر میں جب سرکار کی آمد ہو تو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام کیونکہ فرشتوں کا ایک ہجوم ہوگا اور ایک بارات ہوگی جس پہ سرکار تشریف لا رہے ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا کہ جو سرکار کی خدمت پر جو قدسی فرشتے مقرر ہوں گے وہ اشارے کریں گے کہ ہاں رضا جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے پڑھو تو میں اس میدان قیامت میں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو جب قیامت کے میدان میں ہم درود و سلام پڑھیں گے تو اللہ پاک کا جو جلال ہے وہ جمال میں تبدیل ہوگا. سبحان اللہ. یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے پڑھو وہ اعلیٰ حضرت کی وہ قبر کی حوالے سے وصیت بھی تھی نا
کہ میری قبر جو ہے وہ اتنی گہری رکھنا کہ میں تو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھا کرتا تھا. کیا بات. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے اور میں بیٹھا رہا ہوں؟ تو قبر گہری رکھنا کہ جب میرے محبوب کا جلوہ دکھایا جائے گا تو میں وہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دوں گا. سبحان اللہ. اب دنیا میں کیسے پڑھتے تھے؟ اب یہ جو آیت کریمہ پہ ہم نے کلام کیا تھا شروع میں، اس میں آتا ہے سلیمو تسلیما، خوب سلام بھیجو. علماء کرام نے بڑی خوبصورت اس حوالے سے نکات ارشاد فرمایا سلیمو صرف نہیں فرمایا ہے نا سلام بھیجو، بلکہ آ کے تسلیمہ بھی فرمایا، جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے اس طرح سلام پڑھو. سلام پڑھنے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سلام پڑھو. سبحان. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ لیٹے رہیں، لیٹے لیٹے کچھ پڑھ لیں. کہا اور ادب یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے کچھ پڑھ لیں. کہا اس سے زیادہ ادب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں. کہا اس سے زیادہ ادب یہ ہے کہ آپ سجدے میں چلے جائیں. فرمایا دیکھیں ہماری شریعت میں سجدہ منع ہے، غیر خدا کو سجدہ منع ہے، حرام. تو کہا اس سے اب سب سے آخری مرتبہ کون سا رہ گیا کہ جس پہ سب سے زیادہ ادب پایا جائے؟ کہا وہ کھڑے ہو کے. تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا کھڑے ہو کے یہ قرآن مجید کی اس آیت سلیمو تسلیمہ پر پورا عمل کرنا ہے. جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے اس طرح سلام بھیجو. تو امام احمد رضا خان امام اہل سنت یہ وہ ہستی ہیں کہ وہ اس طرح سلام پڑھا کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ عاشقان رسول مسجدوں میں اسی طرح خوب ذوق و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا کرتے ہیں. تو اللہ پاک درود پاک کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. مفتی قاسم صاحب نے جو اس آیت کے تحت جو درود پاک کی برکتیں بیان کی وہ 44 لکھی ہیں. 44. آپ فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ پاک فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں. اور ایک فضیلت یہ کہ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے. درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں. درود پاک پڑھنے والے کو اجر کا پیمانہ پورا ملے گا. درود شریف کے پڑھنے والے کو حضور کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا. قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا. اس کی وجہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں. اور درود پاک یہ خود ایک عبادت ہے، خود ایک عبادت ہے. اور یہ درود ایک نور ہے جس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے. نفاق اور زنگ سے دل جو ہے یہ پاک ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک اور بھی مزید فضیلتیں اس میں آپ ضرور میں عرض کروں گا کہ پڑھے. واقعی کتابیں درود و سلام کی کئی علماء نے لکھی ہے اور دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ اس پر آپ کو کتابیں ویب سائٹ پر بھی حاصل ہوں گی. میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں. تو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں کتنا یاد کیا. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. کہ اگر ہم ذکر میلاد کرتے ہیں تو ہم نے یہی بیان سنایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. رب حبلی امتی کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو ظاہری دنیا طور پہ جب دنیا میں رہے تب بھی آپ امتیوں کی یاد کرتے رہے، اور جب قبر میں آپ کو اتارا گیا تو اس وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک تقاضا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولے تو ہم بھی آقا کی یاد کریں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے بڑا احسان ہے اللہ پاک کا کہ ہم پر بڑی عنایتیں ہیں، بڑے احسانات ہیں. اس نے انسان و جنات کو جہاں پیدا فرمایا اور اتنے انعام و اکرام سے ہمیں نوازا، تو یہ سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو بنے ہیں. آج ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہیں. اور یہ وہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم پہ اتنے سارے احسانات، اتنے سارے انعامات فرمائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ تذکیرہ فرما کر اللہ نے کسی احسان کو جتلایا نہیں، کسی انعام کو جتلایا نہیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمانا مقصود ہوئی تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ نے ایک رسول بھیج دیا انہی میں سے، یعنی ایمان والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. تو اس طرح اللہ نے احسان جتلایا، لقد منا احسان جتلایا ہے. تو آپ بتائیں جس رسول کے بارے میں اللہ احسان جتلایا تو
اس احسان کا عالم کیا ہوگا. اور اب دیکھیے جب دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے، احکامات کا نزول ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سنتیں آپ کی عام ہو رہی ہیں اور آپ سکھا رہے ہیں دین، اس عالم میں جب آپ دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے ایک موقع پر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رعایت فرما رہے ہیں. آپ دیکھیے معراج کے موقع پہ نماز کتنی ملی تھی ہمیں؟ 50 نمازیں، لیکن ہیں کتنی، پڑھتے کتنی ہم؟ حضور کا صدقہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رعایت فرما رہے ہیں، نمازیں 50 مل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم 5 پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا حضور کے صدقے میں ہم پر وہ کرم دیکھیں، فرمایا تمہاری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا عطا کروں گا. اسی طریقے سے اگر آپ آگے دیکھ لیجئے مسواک کے بارے میں، مسواک کے بارے میں کیا تھا کہ اگر مجھے امت پر یہ نہ ہوتا کہ امت کو تکلیف دے ہوگا، شاق ہوگا، مشکل گزرے گا، تو میں ہر نماز کے لیے لازم قرار دے دیتا. لیکن حضور کی یہاں پہ رعایت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لازم نہیں فرماتے. وہ ایک صحابی رسول ہے نا، ان سے خطا سرزد ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا، تو اس کا کفارہ وغیرہ کا معاملہ ہوا، تو کہا بھائی اس کا کفارہ یہ ہوگا. یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا. کہا اچھا پھر یہ کر لو. یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا پھر کام کرو. پھر اتنی دیر میں ایک صاحب آیا کھجور کا ٹوکرا وغیرہ لے کے، کہا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہی تم تقسیم کر دو اور تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یا رسول اللہ مدینے میں سب سے زیادہ مجھ سے غریب کون ہے؟ میں سب سے زیادہ غریب ہوں. کہا اچھا جاؤ تم کھا لو، اپنے اہل و عیال کو کھلا دو. دیکھتے چلے جا. پچھلی امتوں میں کیا تھا؟ پچھلی امتوں میں یہ تھا کپڑا ناپاک ہو گیا کاٹ کے پھینکنا ہے. اس امت میں کیا ہے؟ آپ اس کو پاک کر لیجئے. پچھلی امت کے لیے کیا تھا؟ پوری جگہ مسجد نہیں تھی. حضور کا انعام ہے ہم پر، ہم جہاں چاہیں راستے میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پوری زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنا دی ہے، ہم وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے تو امتی امتی کی صدا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تو امتی کی صدا ہے. آپ کا وصال ظاہری ہو رہا ہے تو امتی کی صدا ہے. یہاں تک کہ صحابہ رسول ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ہمیں چین تو نہیں آتا، قیامت میں جب ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے ہم تو بے قرار ہو جائیں گے، تو آپ کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر. فرمایا دیکھ لینا، شاید ایک کیا پتہ میں میزان پر کھڑا ہوں اور رب حبلی امتی کی صدا لگا رہا ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہوں، یا پھر تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھ لینا، میں وہاں پر لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہوں گا، لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. وہاں نہ پاؤں تو مجھے وہ پل صراط پہ دیکھ لینا کہ اپنی گرتے امتیوں کو بچا رہا ہوں گا. اگر میں وہاں پر جو ہے وہاں پر تم مجھے نہ پاؤ تو تم مجھے عرش الہی کے پاس دیکھ لینا، میں وہاں پر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہوں گا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب ظلہ زیب تن کیے طویل جگہ پہ، کھلی جگہ پہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو. آدم علیہ السلام دیکھیں گے ایک امتی جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تمہارے امتی کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے جائیں گے. آپ کرم دیکھیں، احسانات دیکھیں. حضور فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے جاؤں گا اور اس کو روکوں گا تو فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں، ہم نہیں روک سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں عرش الہی کے پاس آ کے ہاتھوں کو بلند کروں گا، کہوں گا مولا کہ تو نے مجھ سے میری امت کے بارے میں وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو، فرشتوں رک جاؤ، میرے رسول کی بات سنو. وہ میری بات سنیں گے، واپس میزان پر لائیں گے، میں ایک چٹھی نکالوں گا، نیکیوں کے پلڑے میں ڈالوں گا. حضور کا احسان دیکھیے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آواز بلند ہوگی، خوش بخت ہے، سعادت مند ہے، جنت کی طرف جائے گا، جنت پہ جائے گا. فرشتے لے کے جاتے ہیں. وہ کہے گا رک تو جاؤ، اپنے محسن کا تعارف تو لے لوں. آپ اتنے چمکیلے چہرے والے ہیں، اتنا رحم کرنے والے ہیں، میری خطاؤں کو معاف فرمانے والے، یہ آپ نے کرم کیوں فرق کیا؟ آپ کون ہیں؟ کہتے تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہارا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور وہ جو میں نے چٹھی رکھی تھی نا وہ تمہارا وہ درود تھا جو تم مجھ پر دنیا کے اندر بھیجا کرتے تھے. اور ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس باب میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ خود درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نیت صاف ہے، اس کی نیت صاف ہے، اس کا عقیدہ صاف ہے. تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اللہ اکبر. سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے محبت تو بے پناہ ہے. الحمدللہ. اتنی محبت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
ساری ساری رات کھڑے ہو کر اس امت کو یاد رکھتے ہیں. یہ حضور کا ہم سے پیار ہے، اس امت سے پیار ہے. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیاں سوج جاتی تھی، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. حضور کے آنسو اتنے بہتے تھے کہ حضور کی داڑھی آنسو سے تر بتر ہو جایا کرتی تھی. حضور نے تو ہم کو اتنا یاد رکھا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اتنا یاد کیا. بڑے مزے کی بات کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم سے فرمایا جا محبوب تیری امت میں نے تیرے حوالے کر دی. چونکہ حضور ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے. رب نے فرمایا کہ محبوب تیری امت تیرے حوالے کر دی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فوراً عرض کی مالک نہیں، میری امت میرے حوالے نہ کر، بلکہ میری امت تو اپنے حوالے کر لے، کیونکہ تو مجھ سے بڑھ کر رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مجھ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، مجھ سے بڑھ کر پیار فرمانے والا ہے، تو میری امت کو تو اپنے حوالے کر لے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو ایک دعا دی ہے کہ جو نبیوں نے مانگی اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرمائی. میرے حضور فرماتے ہیں میں نے وہ دعا تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہے، کل قیامت کے دن تمہارے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگو، مالک جو تو نے سب نبیوں کو دعا دی تھی وہ مجھے بھی آج عطا فرما. وہ کیا ہے؟ یہ اللہ میری ساری امت کو بخش دے. یہ حضور کی ہم سے محبت ہے. جب اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے ہے، ہماری کتنی محبت ہے. اس کو حاج صاحب میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہم چیک کریں نا، اپنا محاسبہ کریں، کبھی اپنے آپ سے محاسبہ بھی کریں، کبھی اپنے آپ کو کٹہرے میں ہم لائیں تو صحیح نا. مدی چینل کے ناظرین سے بھی کروں گا، کبھی کٹہرے میں لائیں، کورٹ میں لائیں، عدالت میں لے کر آئیں، ترازو میں تولیں تو صحیح نا اپنے عشق کو کہ ہم کتنا کرتے ہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور حضور کی محبت کی علامات میں سے یہ علامت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کیا جائے. ہم 24 گھنٹوں کا محاسبہ کریں، ڈبل 12 گھنٹوں میں ہم کتنا نبی علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. جتنا یاد کرتے ہیں بس اتنی ہماری نبی سے محبت ہے. ہم غور کر لیں کتنی یاد کرتے ہیں نا، جتنا یاد کرتے ہیں اتنی محبت ہے ہماری. اور یہ تو ایک محبت کا بھی تقاضا ہے نا، مروت کا بھی تقاضا ہے کہ مطلب جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. لیکن یہاں پر اس کو ایڈ کریں اگر ہم کہ ہم مثال، اگر وہی بات ہے شاہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ محاسبہ چیک کریں. آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کتابوں کی کتابیں بھر رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ شیطان کا کیسا عمل دخل ہو گیا کہ ہم بعض اوقات تو مذہبی مضمون لکھ رہے ہیں، اپنے کورس کا پیپر دے رہے ہیں، ایگزامز دے رہے ہیں، اور یہ میں اسٹوڈنٹس کو چاہے وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، خود اپنا ٹیسٹ کریں کہ ہمارا عالم کیا ہے، اور کیسے ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں جو اس چیز کو مطلب ہماری توجہ ہی نہیں جانے دیتے. اور شیطان کتنا مکار ہے کہ ہم سے اس موقع پر بھی جو ہے وہ ثواب کے کام جو ہے وہ چھڑوا دیتا ہے کہ بڑے بڑے مضمون لکھے جاتے ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کی بات آتی ہے تو چھوٹا سواد بنا دیتے ہیں، چھوٹا سواد بنا دیتے ہیں. اللہ پاک کا نام لکھتے ہیں تو چھوٹا جیم بنا دیتے ہیں. صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو را دود بنا دیتے ہیں. اولیاء کرام کا ذکر خیر ہوتا ہے تو را ہا بنا دیتے ہیں. تو یہ جو درود و سلام پڑھنے کی جہاں فضیلت ہے، وہیں پر درود و سلام لکھنے کی بھی فضیلت ہے. کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو جس نے کتاب میں میرا نام لکھا تو جب تک میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہماری اس معاملے میں کمزوری ہے کہ بڑے بڑے مضمون مذہبی حوالے سے بھی لکھے جاتے ہیں لیکن وہ چھوٹا سواد بنا دیا جاتا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ یہ کیسی کنجوسی ہے، فرماتے ہیں یہ کیسی کنجوسی ہے کہ پورا مضمون تو لکھتا ہے جب وقت ضائع نہیں ہوا، پورا مضمون لکھ دیا تو صفحات بھی ضائع نہیں ہوئے، پورا مضمون لکھ دیا تو قلم بھی ضائع نہیں ہوئے، لیکن جب نام محمد اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے امتی ہو اس پر درود لکھنے کی باری آئی تو ایک انگل پیج بھی زیادہ لگا، اپنی انک ضائع ہوتی ہوئی نظر آئی اور اپنے منٹ ضائع ہوتے ہوئے نظر آئے. تو فرمایا آگے ایک بزرگ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی نہیں لکھتا تو فرمایا وہ محروم لوگوں میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھنا. اور ویسے بھی بھائی صاحب ویسے بھی سوچیں نا بھائی، اگر جیسے آپ کا نام امین ہے، ٹھیک، آپ کا نام امین، میرا نام قربان ہے، ثاقب بھائی، اب میں کو کہوں سا، کوئی مطلب ہے اس کا؟ نہیں مطلب. مجھے کوئی کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی قربان میرا نام ہے اور اس کے وہ ملتا بھی ہے، اس کا نا اس کا اثر بھی ہوتا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سلام کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ محمد لفظ ہے. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ سوال یہ سلام جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، محمد لفظ لکھ کے سے دیتے ہو. یہ تو آگے جو لکھا جاتا ہے یہ تو اس لیے لکھا جاتا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین، قرآن پاک کی پیاری آیت پر عمل ہو۔ یہ کیسا عمل ہے کہ تم وہ چیز لکھ رہے ہو کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک فضیلت عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر، ناظرین انشاءاللہ جھوم اٹھیں گے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور ان کا وصال ہوا۔ تو خواب میں جو محدث تھے ان کو دیکھ کر دریافت کیا حق تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا مجھے بخش دیا۔ پوچھا بھی کس سبب سے بخش دیا؟ فرمایا جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بعد ان دو انگلیوں سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے سبب میری مغفرت فرما دی ہے۔ اب دیکھیے ایک اور برکت، آسمان کی مسجد کا امام حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ امام المحدثین ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ہو گئی۔ تو ان کی وفات کے بعد خواب میں ان کو دیکھا گیا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ملا۔ میں نے دریافت کیا اے ابو زرعہ، کون سی عبادت کے صلے میں آپ کو یہ اعزاز و اکرام ملا ہے کہ آپ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اللہ، اور ہر حدیث میں عن النبی، حدیث جو پڑھتے ہیں عربی میں ان کو پتہ ہوگا عن النبی لکھتے ہیں، ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے کہ خداوند عالم نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک ذہن بنا لیں کہ درود پاک یہ پڑھنا ہے اور راہ چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ جہاں نجاست پڑی ہو وہاں پڑھنے سے رک جائے۔ بہتر کیا ہے؟ بہتر ہے کہ وقت معین کر کے ایک تعداد مقرر کر لے، روزانہ وضو کر کے 2 زانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے مقرر کردہ تعداد کے مطابق درود عرض کیا کرے، اور اس کی مقدار 100 بار سے کم نہ ہو۔ ہاں زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر کر لے۔ اور امیر علیہ سنت دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول جو ہیں ان کو تاکید کرتے ہیں کہ روزانہ 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے مطابق اگر یہ پڑھتے رہیں گے تو آسان وظیفہ ہے، چلتے پھرتے بہت جلدی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود و سلام موبائل اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی آپ کو بہت ساری معلومات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ذکر و درود کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔